اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین، ارشاد باری تعالی ہے ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ جب اس میں ہمارے پیغمبر آئے، پہلے ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، لیکن بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرا پیغمبر بھیج کر ان کو قوت دی۔ ان پیغمبروں نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس بستی سے مراد انطاکیہ والے ہیں، اور اس پر سب مفسرین کا اتفاق ہے۔ یہ بستی دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے۔ یہ دریا اس بستی سے تھوڑا آگے بحر متوسط میں گرتا ہے۔ یہ شہر سلوکس اول نے 307 قبل مسیح میں آباد کیا تھا، اور اسکندر مقدونی کے بعد اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ عباسیوں کے دور میں یہ شہر شامی سرحدی صوبہ عواصم کا مرکز تھا۔ یہ بہت صاف ستھرا، خوبصورت اور میٹھے پانی والا شہر ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس سے مراد انطاکیہ بستی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی طرف 3 حواریوں کو بھیجے تھے، جن کے نام صادق، مصدوق اور شمون تھے۔ بستی والے کہنے لگے تم تو ہم جیسے انسان ہی ہیں، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم سراسر جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتا ہے ہم تو تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف واضح تبلیغ ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ حواریوں نے کہا کہ تمہاری نحوس تو تمہاری اپنی ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اگر تمہیں کوئی نصیحت کی گئی ہے تو تم اسے نحوست کہتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ چکے ہو۔ اتنی میں ایک آدمی شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان پیغمبروں کی بات مانو۔ ہاں مانو ان کی بات جو کہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچو میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف میں اور تم سب واپس لوٹ جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ رحیم ذات مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش مجھے کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا، اور یہ سب مل کر مجھے نہ چڑھوا سکے گے، اور اس صورت میں تو میں واضح گمراہی میں پھنس جاؤں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، اس لیے میری بات کو سنو۔ اسے کہہ دیا گیا سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور مجھے معزز مہمانوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھے حبیب نجار جو ان پیغمبروں کی مدد کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اعلانیہ طور پر ایمان کا اظہار کیا، لیکن وہ خبیث اس پر چڑھ دوڑے حتیٰ کہ اسے پاؤں تلے کچل دیا، اور وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ شہر مکینوں سمیت زیر و زبر کر ڈالا۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین میں ایک مختصر واقعہ بیان ہے جسے اصحاب یاسین یا اصحاب القریہ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ انطاکیہ شہر میں پیش آیا تھا۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کی طرف جن پیغمبروں کو بھیجا گیا ان کے نام یہ ہیں صادق، مصدوق اور شمون، اگرچہ ان کے علاوہ دیگر ناموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، واللہ اعلم۔ انطاکیہ یا انطاکیہ یہ شہر قدیم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شمال مغربی شام میں دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے۔ سکندر اعظم کے بعد تیسرے حکمران سلوکس اول نے اسے آباد کیا تھا اور اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔
पहले 100वीं ईस्वी में यहाँ मसीही हुक्मरान रहे। 540 ईस्वी में उसे ईरानियों ने बर्बाद कर डाला। 636 ईस्वी में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अंताकिया फतह किया। इसके बाद 1098 में उस पर सलीबी काबिज हो गए। 1268 में ममलूक सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने अंताकिया से ईसाइयों को मार भगाया। यहाँ पर हबीब नज्जार की दरगाह मशहूर है, जिसका जिक्र बगैर नाम के कुरानी मजीद में आया है। अंताकिया की आबादी 1 लाख से जायद है और ये हल्ब से 100 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। तो आज तक ये हमारा वीडियो असहाबुल क़ारिया या असहाबी यासीन के हवाले से मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस्लामिक हिस्ट्री से मुस्तफीद हो सके। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।